إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سبوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا اور حقیقی معبود نہیں۔ وہ تنہا اور یکا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن اور ہر لمحہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر، صاحب حوض کوثر، شافی محشر، سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس تاریک دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلائی اور حق و باطل سے، ہدایت کو گمراہی سے، نور کو تاریکی سے چھانٹ کر دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا۔ معزز سامعین اور سامعات، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کہ جو لوگ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ناحق تکلیف دیتے ہیں، ناحق ستاتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو ایسے لوگوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا ہے۔ اس آیت میں
بتایا گیا کہ اہل ایمان کو ستانا، اہل ایمان کو کسی طرح کی تکلیف دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور چاہے وہ کسی مسلمان مرد کے ساتھ ہو یا کسی مسلم یا مسلمان عورت کے ساتھ ہو یا عورت کا معاملہ ہو، اس آیت میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ زندگی میں میری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ میری زبان سے ہو یا میرے سلوک سے ہو، میرے رویے سے ہو، میرے معاملات سے ہو اور میرے لین دین سے ہو۔ چنانچہ میری ذات سے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تکلیف اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ ہے تو بھی غلط ہے، اور یہ تکلیف کا معاملہ کسی کرسچن کے ساتھ ہے تو بھی غلط ہے، لیکن یہ تکلیف کسی مسلمان کو پہنچے، کسی مسلمان کو ہم سے ایذا رسانی اور تکلیف پہنچ رہی ہے تو بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی غلط بات ہے۔ اللہ نے کہا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مرد اور عورتوں کو ناحق تکلیف دیتے ہیں تو ایسے لوگ بڑا بوجھ ہے ان کے سروں پر اور بڑے بہتان کو انہوں نے اپنے سروں پر اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ کھلے گناہ کا بوجھ انہوں نے اپنے سروں پر اٹھا رکھا ہے۔ حضرات، دوسروں کو ستانا، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو ستا کر خوش ہونا، دوسروں کو دکھ دے کر خوش ہونا، دوسروں کو رنج و غم میں مبتلا ہو کر کے خوش ہونا، یہ علامت النفاق ہے۔ منافق ہے وہ شخص، منافقانہ کردار کا حامل ہے وہ شخص جو دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ممبر میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے خطبہ دیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ ولا یؤمن بقلبہ لا تؤذوا المسلمین، کہ اے لوگوں جو زبان سے مومن ہو، جنہوں نے زبان سے ایمان لایا ہے مگر ایمان ان کے دل میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تؤذوا المسلمین، کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دو۔ یہ اللہ کے نبی کا خطاب منافقوں کی طرف تھا۔ منافق لوگ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے مگر ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں جو زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، لا تؤذوا المسلمین، ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم مسلمانوں کو تکلیف نہ دو۔ چنانچہ پتہ چلا کہ ایذا رسانی دینا، کسی کو تکلیف دینا، یہ منافقانہ کردار ہے اور یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اچھا مسلمان، سچا مسلمان کون ہے؟ آپ حدیث رسول سے پوچھئے تو ایک اچھے مسلمان کا انٹروڈکشن کیا ہے، ایک اچھے مسلمان کا تعارف کیا ہے؟ اگر آپ حدیث رسول سے پوچھیں گے نا تو حدیث رسول جواب دیتی ہے۔ حدیث رسول یہ کہتی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اچھا مسلمان، سچا مسلمان، آئیڈیل مسلمان، مثالی مسلمان اس مسلمان کو کہا جا سکتا ہے جس کی طرف سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کی زبان سے تکلیف پہنچتی ہو نہ اس کے ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہو۔ چنانچہ حضرات، تکلیف کیسے پہنچتی ہے اور تکلیف کیسے دیا جاتا ہے؟ جان ہے، مال ہے، عزت و آبرو ہے، کسی کے کو ناحق زخمی کرنا، کسی کو ناحق مرڈر کرنا، کسی کے مال پر حملہ کرنا، کسی کا مال لے کر دبا دینا، کسی کے جائیداد کو ہڑپنے کی کوشش کرنا، حقدار کو اس کا حق نہ دینا، کسی سے آپ نے مزدوری لے لی اور مزدور کو اس کی مزدوری آپ نہیں دے رہے ہیں،
اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کے تکلیف کا سبب بنتے ہیں یا دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس زمرے میں ہم آ گئے۔ اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی، کسی کو ستایا، کسی کو ناحق گالی دی، کسی پر ظلم کیا، کسی کے مال کو ہڑپا، کسی کے مال کو دبا لیا، اور کسی پر ہم نے کسی کی جائیداد پر ناحق ہم نے قبضہ کر لیا، یہ منافقانہ کردار ہے، اور اس زمرے میں ہم آ گئے، منافقین کے زمرے میں آ گئے۔ چنانچہ آپ دیکھیے اس طرح سے عزت و آبرو پر کسی پر حملہ کرنا، کسی کی ناحق تذلیل کرنا، کسی کی ناحق توہین کرنا، کسی پر ناحق الزامات لگانا، یا کسی کی غیبت کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کی ذات کو اپنے تنقیدوں اور تبصروں کا موضوع بحث بنانا، یہ سب ایسی چیز ہے جس سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، یعنی ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان حرام ہے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام ہے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو حرام ہے، ہر مسلمان کا مال محترم ہے، ہر مسلمان کی عزت محترم ہے، اور ہر مسلمان کی جان محترم ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان مال اور عزت و آبرو کی حرمت کا لحاظ رکھے زندگی میں ہر قدم، ورنہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں، قرآن مجید کی دو صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا میں، اور ابتدا کی جو لفظ ہے ویل سے شروع ہوتی ہے۔ ویل کیا چیز ہے جانتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الویل واد فی جہنم، ویل ایک وادی ہے جہنم میں، جس جہنم میں جہنمیوں کے آگ کے جلنے کی وجہ سے، جہاں ان کے جہنمیوں کا خون رس کر آتا ہے، جہاں جہنمیوں کے پیپ رس کر آتے ہیں، جہاں جہنمیوں کے جہنم میں جلنے کی وجہ سے ان کی غلاظتیں رس کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، قرآن مجید کی دو صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور دونوں دوسروں کے تکلیف کے سبب بننے کے تعلق سے یہ سزا سنائی گئی ہے۔ ویل للمطففین، ویل للمطففین، اور قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل للمطففین، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ توڑ میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، 950 گرام دے کر کہتے ہیں 1 کلو ہے، چنانچہ اللہ نے کہا ویل للمطففین، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، میری خوش فہمی یہ ہے کہ ہماری بستی میں اس گناہ سے بچاؤ، ہماری بستی اس گناہ سے بچی ہوئی ہے، مگر ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ نے کہا کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے بارے میں ان کے عیوب کو ٹٹولتے ہیں، لوگوں کے عیوب کو ٹٹولتے ہیں، اور یہ بستی میں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ کسی کی ٹوہ میں لگنا، کسی کی برائیوں کو تلاش کرنا، کسی کے عیوب کے پیچھے پڑنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک معاملہ یاد رکھیے، انسان گناہ کرتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے تو ممکن ہے کہ پروردگار سے اپنے گناہ کی معافی تلافی کرا لے، مگر جو شخص اس کی عیب جوئی کرتا ہے، جو شخص اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، وہ قیامت تک مجرم رہتا ہے، اور اس کا سزا اسے ضرور ملے گی۔ اس لیے لوگوں کی عیب جوئی کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ویل کی وعید سنائی ہے۔ حضرات، اس شریعت نے ہمیں کتنا حساس مزاج اور کتنا حساس مزاج ہمیں بنایا ہے
کہ شریعت میں نازک مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا ہے کہ زندگی میں کہاں کہاں کتنا سوچ کر چلنا ہے، ہمارے کس رویے سے، ہمارے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، شریعت نے اس کا کتنا احتیاط کیا ہے، شریعت نے کیسی تعلیم دی ہے اور شریعت نے کیسا مزاج بتلایا ہے۔ کہا اذا کنتم ثلاثہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم 3 ساتھی کہیں سفر میں ہو اور سفر میں جا رہے ہو یا کہیں بھی تمہارے 3 ساتھی موجود ہیں، فلا يتناجى رجلان بدون الاخر، اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرے کو چھوڑ کر تو آدمی کانا پھوسی نہ کرے، آپس میں کلام نہ کرے، دوسرے کو تکلیف ہوگی، دوسرا وہم و گمان میں مبتلا ہوگا، دوسرے کے اندر جو چھوٹی سی ہلکی سی تکلیف ہوگی، شریعت نے بھی اس کا کتنا خیال رکھا۔ کہا کہ 3 آدمی ہیں، 2 آدمی کان میں کانا پھوسی کر کے بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سامنے والے کو تکلیف ہوگی، تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی، ہو نہ ہو یہ لوگ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمارے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کنتم ثلاثہ، جب تم 3 ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں کانا پھوسی نہ کرے۔ اتنا ایسا حساس مزاج شریعت نے اسلام میں تعلیم دی ہے، مسلمانوں کو اس کی تعلیم دی ہے۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعینان، اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت کا سبب بننے والی 2 جگہوں سے بچو۔ قالوا وما اللعینان یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا لعنت کی جگہ بننے والی وہ 2 جگہیں کون سی ہیں، 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الذی یتخلی فی طریق الناس او ظلہم، یعنی 2 جگہیں ایسے سائے دار درخت جس کے نیچے لوگ بیٹھتے ہوں یا ایسی دیوار جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہوں اور وہاں بیٹھ کر لوگ گفتگو کرتے ہوں، ایسی جگہوں پر غلاظت کرنا اور ایسی جگہوں کو گندا کرنا، چنانچہ ایسے لوگوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں اور ایسے جگہ پر لوگ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسے جگہوں پر گندگی کی گئی اور ایسے جگہوں پر گندگی پھینکی گئی تو لوگوں کو تکلیف ہوگی اور لوگ لعنت ملامت کریں گے اور ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسا شخص تکلیف محسوس کر کے زبان سے لعنت کے الفاظ نکال دے تو ایسے شخص کی لعنت ویسے کرنے والے شخص پر لگ جائے گی، ممکن ہے کہ یہ لعنت اس کو لگ جائے گی۔ اور اس طرح سے حضرات شریعت میں کیسی کیسی تعلیم ہے، دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کچا لہسن اور کچا پیاز جو کہ جائز ہے، حلال ہے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اکل من هذه الشجرہ، جو شخص ان درختوں کا پھل کھائے یعنی کچا پیاز کھائے اور کچا لہسن کھائے فلا يقربن مسجدنا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کھایا ہو تو ایسا شخص میری مسجد میں نہ آئے، فإن الملائکۃ تتعظ مما يتعظ منہ الانسان، اللہ کے نبی نے فرمایا جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی انسان کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں آئے جبکہ وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے، مگر ایسی چیز کھانے کے بعد انسان کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے تو ایسے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب انسان ایسا کچا پیاز اور کچا لہسن کھائے تو میری مسجد میں نہ آئے بلکہ اس کو پکا لے اس کے بعد اسے کھائے۔ ایسا حساس مزاج شریعت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے اندر تلاوت ہو رہی تھی اور بعض لوگوں کی آواز بلند تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے پردے سے باہر نکل کر آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان کلکم مناج ربہ عز وجل، تم میں کا ہر شخص اپنے رب سے سرپوشی کر رہا ہے، اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، فلا یؤذین بعضکم بعضا
ولا يرفعن بعضكم على بعض القرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بلند آواز میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے یا دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے۔ اگر ایک قاری ہے قرآن تجوید سے پڑھ رہا ہے، لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، یا مسجد میں کوئی نہیں ہے تو آواز بلند پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر چند لوگ نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ایک کی تلاوت سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا مت کرو، تم میں کا ہر شخص اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، اپنے رب سے سرکوشی کر رہا ہے، تمہارے بلند آواز قرآن پڑھنے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے بآواز بلند قرآن پڑھنے سے صحابہ کرام کو منع فرمایا۔ اس طرح سے حضرات بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اور لسان نبوت نے قسم کھائی اور کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے قسم کھائی اور قسم کھانے کے بعد اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ تکرار کے ساتھ اسے بیان کیا اور کہا اللہ کے نبی نے الذی لا یامن جارہ بوائقہ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص مومن ہے ہی نہیں جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ چنانچہ حضرات اس طرح ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہماری عبادتیں وقتی طور پر ہمیں جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتی۔ یعنی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، بہت ساری نیکیوں کا اہتمام کرتا ہو، مگر جہنم میں جانے سے ایسا انسان نہیں بچ سکتا ہے یہ جائے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا، کہا اللہ کے نبی ایک عورت ہے بڑی نمازی ہے، اس کے نمازوں کا چرچا ہے، اللہ کے نبی بڑی روزے دار ہے، اس کے روزوں کا چرچا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے تؤذی بلسانہا، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، زبان سے لوگوں کو ایذا دیتی ہے، زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہتی ہے، اور اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، یا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان بوقت نمازی ہو، دیندار ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، بہت ساری چیزیں ہو، مگر دوسروں کو اپنی ذات سے تکلیف دیتا ہے تو ممکن ہے کہ ایسا انسان کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائے اور اسے جہنم رسید کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی کے سامنے اس بڑھیا کا تذکرہ کیا گیا، عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا اس کی نمازوں کا چرچا ہے، اس کے صوم و صلات کا چرچا ہے، بڑی نیک ہے، مگر اللہ کے نبی اس کے اندر ایک برائی یہ ہے کہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، اگرچہ یہ بھلائی موجود ہے مگر کوئی بھلائی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا فی النار، وہ جہنمی ہے۔ حضرات اس طرح سے آج معاشرے اور سوسائٹی اور ہماری بستی کا جائزہ لیجئے، یہ تجارت پیشہ لوگ ہیں، یہاں تجار گاؤں اور دیہات سے آتے ہیں، ہماری بستی کی یہ مین سڑک ہے، لوگ اپنی گاڑیاں ایسی جگہ پارک کر دیتے ہیں جو لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اسلام نے کہا اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی انسان راستے میں گاڑی کھڑی کر دے جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، واللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روڈ اپنی ہے، سڑک اپنا ہے، بستی اپنی ہے، ہمارا کون کیا کر لے گا؟ حضرات یہ بات درست ہے شرعی نقطہ نظر سے۔ اللہ کے نبی نے کہا اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے، تو راستے کو جام کرنا، راستے میں دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بننا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
کبیرہ گناہ ہے، انسان اس کا خیال نہیں رکھتا۔ اس طرح سے انسان تو انسان، پرندے اور جانور ایسے جو جذبات وہ بھی رکھتے ہیں، شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پیارے پرانے زمانے میں ایک پیغمبر تھے، ایک وادی سے ان کا گزر ہوا، وہاں ان کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا۔ پیغمبر کو جوش آ گیا، اس نے پوری بستی کو، جو چونٹیوں کی جو لشکر تھی، اس تمام لشکر کو انہوں نے جلا دیا، اسے پورا رون ڈالا، اسے برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور پیغمبر کو خبردار کیا کہ پیغمبر، تمہیں ایک چونٹی نے تکلیف دی تھی تو سزا تمہیں صرف اس ایک چونٹی کو دینی تھی، تم نے نتیجے میں پورے لشکر کو، اس کی پوری قوم کو کیوں تباہ کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ہے، انسان کے جذبات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے یہ پرندوں کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، یہ چونٹیوں کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ نے احسان کو ہر چیز کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْذَبْحَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے ساتھ احسان کا معاملہ، مفسرین کہتے ہیں، حدیث کے شارحین کہتے ہیں، پہلا مطلب تو یہ ہے کہ چھری انسان تیز کر لے، چھری تیز کر لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ قتل کیا جائے، دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ واقعات بتاتے ہیں، مشاہدات کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک گائے کے سامنے اس کے بچڑے کو ذبح کر دیا، نتیجے میں اس جانور کے، اس کی ماں کو ایسا احساس ہوا کہ ماں نے اپنے بچڑے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس کے خون کو دیکھ لیا، تو اس کے بعد وہ گائے کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دبلی پتلی ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر جاتی ہے۔ تو جانور کے بھی احساسات ہوتے ہیں، جانور کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک پرندہ آ کر چہچہانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دور اندیش بنایا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس پرندے کا کیا معاملہ ہے؟ اپنے صحابہ سے کہا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کو کسی نے پکڑ لیا ہے۔ صحابہ کرام نے ادھر ادھر دیکھا تو حقیقت میں معاملہ ایسا ہی تھا، چنانچہ اس کو پرندے کے بچوں کو پکڑ کر اس پرندے کو تکلیف دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، پھر صحابہ نے جا کر اس کے بچے کو اس کے پکڑنے والے سے چھڑایا۔ تو یہ پرندوں کے تکلیف کا احساس نبی رحمت نے کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بنے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، اور حد درجہ اس بات کا خیال رہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے اپنے قوم کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے ذات سے دوسرے کو صرف بھلائی اور خیر پہنچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں کہی اور سنی گئی ہیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه كان جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔